السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل کلاسز بائی سوگرا۔ آج ہم کلاس 10 اردو درختہ بک کا چیپٹر نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس چیپٹر کا نام ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام۔ بچوں، یہ ایک خط ہے جسے مرزا غالب نے اسد اللہ خان غالب نے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام لکھا ہے۔ مرزا غالب اسد اللہ خان غالب اردو کے بہت ہی مشہور شاعر تھے اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے خط نگار بھی تھے۔ ان کے خط لکھنے کا انداز اس طرح تھا کہ وہ بہت ہی آسان اور بات چیت کے انداز میں خط لکھا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کے خط کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرزا غالب ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اس طرح وہ خط لکھا کرتے تھے۔ اس خط میں سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، اس خط میں مرزا غالب نے اپنے حال چال، اپنی بیماری کے بارے میں، اپنے علاج کے بارے میں اور اپنے دوست یہ جو سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی جو ہیں وہ مرزا غالب کے دوست ہیں۔ خط میں مرزا غالب نے اپنے دوست کے پرتی جو اپنائیت ہے، جو اپناپن ہے، اس کا اظہار کیا ہے، اور اس خط کے ذریعے مرزا غالب نے اپنے جذبات کو اور اپنے زندگی کے کچھ باتوں کو بتایا ہے، اظہار کیا ہے اس خط میں۔ تو بچوں، آج ہم اس پورے خط کو بہت ہی آسان اور سرل بھاشا میں سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا چیپٹر سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام۔ چیپٹر کی شروعات کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم رائٹر کے بارے میں سارا ڈیٹیل جانیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ہم یہ جو خط ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، پھر اس کو پڑھیں گے اور اچھے سے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو چیپٹر ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، اس کے جو مصنف ہے وہ اسد اللہ خان غالب ہے، جسے ہم مرزا غالب کے نام سے جانتے ہیں۔ مرزا غالب جن کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو نانہال آگرہ میں ہوئی ہے۔ مرزا غالب کی جو پیدائش ہے وہ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو نانہال، ان کا جو نانہال ہے، نانی کا جو گھر ہے وہ آگرہ میں، اور ان کی پیدائش آگرہ میں ہی ہوئی ہے۔ مرزا غالب جن کے والد کا نام ہے مرزا عبداللہ بیگ اور مرزا غالب کی والدہ کا نام ہے ماں کا نام ہے عزت النساء بیگم۔ اور مرزا غالب جو تھے وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، تب ان کی جو پرورش ہے وہ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ مرزا غالب نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، تو ابتدائی تعلیم انہوں نے مولوی معظم کے مکتب میں حاصل کی ہے، مولوی معظم کے مکتب میں حاصل کی ہے۔ اب ان کی شادی کے بارے میں جانتے ہیں تو مرزا غالب نے تقریباً 13 برس کی عمر میں الہ بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے شادی کی۔ مرزا غالب کی شادی جو ہوئی تھی وہ 13 برس کی عمر میں، جب 13 سال کے ہی تھے تبھی ان کی شادی ہو گئی تھی، اور کس سے ہوئی تھی تو امراؤ بیگم کس کی بیٹی تھی؟ الہ بخش خاں معروف کی بیٹی تھی، اور انہی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد مرزا غالب فوراً دلی چلے گئے اور دلی میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ پھر ان کی جو مالی حالت تھی وہ بگڑنے لگی، مالی حالت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے خاندانی پینشن کے لیے کلکتہ گئے تھے، اور پھر کلکتہ میں ان کا جو وظیفہ تھا وہ قلعہ محلہ سے جاری ہوا۔ پھر ان کی جو حالات تھی، جو معاشی حالات تھی، اس میں کچھ سدھار آیا۔ پھر غدر کا واقعہ پیش آیا، جو غدر کی گھٹنا ہوئی تھی وہ پیش آئی۔ پھر اسی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا 15 فروری 1869 کو دلی میں۔ مرزا غالب کا جو انتقال ہے وہ دلی میں ہوا تھا، اور 15 فروری 1869 کو۔ مرزا غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبان میں لکھا ہے، مرزا غالب جو تھے وہ اردو اور فارسی دونوں زبان جانتے تھے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جو اردو اور فارسی زبان میں لکھی ہے۔ وہ شعر و شاعری بھی اردو اور فارسی دونوں زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اب ان کے 2 خطوط کی مجموعے ہمارے بک میں دی گئی ہے، ایک ہے اودھ ہندی اور دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ یہ 2 خطوط ہیں ان کے، یہ یاد رکھے گا، ہمارے ایگزام میں اس سے کوشچن آتے ہیں، اور پریکشا کے لحاظ سے یہ کافی امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے کہ ان کے 2 خطوط کے مجموعے ہیں جن کا نام ہے ایک اودھ ہندی اور دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ اب جانتے ہیں کہ جو مرزا غالب ہے وہ پہلے تخلص کیا رکھتے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے کیا تخلص رکھنا شروع کیا۔ تو جو مرزا غالب تھے وہ پہلے اسد تخلص رکھتے تھے اور پھر بعد میں غالب تخلص رکھا۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو جب کوئی شاعر
اپنے شعر کے آخری لائن میں جس نام کا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی نام کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو مرزا غالب جو تھے پہلے شعر و شاعری کرتے تھے تو اس کے آخری میں اسد لگایا کرتے تھے، مطلب تخلص اسد لگایا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے بعد میں غالب لگانا شروع کیا۔ یہاں تک تھا مرزا غالب کے بارے میں سارا ڈیٹیل۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اسے آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا کیونکہ یہ چیپٹر پریچھا کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام اس چیپٹر کی طرف اور اس کا ایک ایک لائن پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ مرزا غالب نے اپنے دوست سید شاہ کرامت حسین ہمدانی کو خط میں کیا لکھا ہے اور کیا کیا باتیں کی ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیپٹر سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام یہ کھول لی ہوں۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک ایک لائن پڑھ کر اس کا مطلب بتا دی۔ تو سب سے پہلے اس خط میں ایڈریس دیا گیا ہے، پھر ایک تاریخ دی گئی ہے۔ ایڈریس ہے دلی محلہ بالیمارا اور جو تاریخ دی گئی ہے وہ 10 جولائی 1860۔ یہاں پہ مرزا غالب لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو غالب ناتواں کا سلام پہنچے۔ یہاں پہ سب سے پہلے مرزا غالب نے اپنے دوست سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کو سلام لکھا ہے، پھر لکھا ہے کہ بھائی میرا کیا حال پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر۔ یہاں پہ جو مرزا غالب ہے لکھتے ہیں کہ آپ میرا حال پوچھتے ہو لیکن میں زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں۔ حادثے زمانہ و عوارض جسمی سے نیمے جان ہو رہا ہوں۔ یہاں پہ مرزا غالب بتا رہے ہیں کہ جو حادثے کے زمانے اور اپنی جسم کی بیماریوں کی وجہ سے میں آدھا جان ہو رہا ہوں، کمزور ہو رہا ہوں۔ غذا کی حیثیت یہ ہے کہ صبح کو 8-10 بادام کا سیر، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، 2 گھڑی دن رہے 2 یا 3 تلے ہوئے کباب اور بس۔ یہاں پر اپنی غذا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صبح کو میں 8-10 سیر بادام کھا لیتا ہوں، دوپہر کو گوشت کا پانی اور 2 گھڑی اگر دن رہے تو 2 یا 3 تلے ہوئے کباب کھا لیتا ہوں۔ یہ اپنی غذا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نشان حد سے گزر گیا ہوں۔ یہاں پہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، میں ہر چیز کہیں نہ کہیں رکھ کر بھول جاتا ہوں۔ خط ماں کلام اصلاح طلب بخش یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ ایسی حالات میں اگر خط کا جواب یا اطلاعی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو۔ یہاں پہ جو مرزا غالب وہ یہ لکھے ہیں کہ میں کام کاج میں یا پریشانیوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں کہ کوئی خط یا کسی بھی پتر کو لکھنے کے بعد یا کسی بھی غزل میں جو سدھار کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتا ہوں، اس کو صحیح جگہ پر نہیں رکھتا، کسی بھی کتاب میں رکھ کر بھول جاتا ہوں۔ اور ایسی حالات میں اگر خط کا جواب یا اطلاع غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو۔ اور اپنے دوست کو کہتے ہیں میں اتنا ویست اور لاپرواہ ہو گیا ہوں کہ خط لکھ کر اسے کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور پھر بھول جاتا ہوں، اس لیے میرا خط یا غزل کا جواب اگر دیر سے ملے تو ناراض مت ہونا اور شکایت نہ کرنا۔ مجھے زندہ سمجھتے ہو تو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت نہیں جانتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے۔ یہاں پہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ مجھے زندہ سمجھتے ہو تو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت جانو کہ میں اتنا بیمار ہو کر بھی اور میری حالات جو ہے اچھی نہیں ہیں تب بھی میں تمہیں خط بھیج دیتا ہوں، میں تمہیں تمہاری غزل کا جو اصلاح ہے اسے کر کر بھیج دیتا ہوں، تو اس بات کی تم غنیمت جانو۔ اس طرح کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 100 روپے جو تم نے مجھے بھیجے وہ ملے، میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی قاصر نہیں کرتا، اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں پہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ تو جو تم نے مجھے 100 روپے بھیجے تھے وہ مجھے مل گئے ہیں، اپنے دوست کو کہتے ہیں، اور میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی قاصر نہیں کرتا۔ خدمت گزاری کا مطلب ہوتا ہے کسی کے جذبات کا خیال رکھنا یا اس کی دلجوئی کرنا۔ تو جو مرزا غالب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کی جذباتوں کا خیال رکھنے میں کبھی قاصر نہیں کرتا اور اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو تم نے مجھے 100 روپے بھیجے۔ میں یوں ہی خدمت گزاری کو حاضر ہوں، جب چاہو اپنا کلام بھیجو، تمہاری 3 غزلیں بعد اصلاح بھیجتا ہوں۔ یہاں پہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح تمہاری
خدمت گزاری میں تمہارے جذبات کے خیال رکھنے میں حاضر رہوں گا، اور تم جب چاہو اپنا کلام بھیجنا، اور میں تمہارے جو 3 غزلیں بھیجی تھی اسے بعد میں سدھار کر کے بھیج دوں گا۔ چشم بطور تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے ہے، اللہ نگہ بد سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ جو مرزا غالب ہے وہ اپنے دوست کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ چشم بطور مطلب بری نظر سے محفوظ رہو، اور تمہاری جو طبیعت ہے وہ بھی مناسب رہے، اور اللہ تمہیں نگاہ بد سے بچا کر محفوظ رکھے۔ پھر لاسٹ میں لکھتے ہیں نجات کا طالب غالب، اور یہیں پر یہ خط ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ پورا چیپٹر، یہ پورا خط سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام۔ اور اس چیپٹر میں جو جو باتیں بتائی گئی تھی، جو جو باتیں لکھی گئی تھی، ساری باتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر اور آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کنفیوژن ہو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔